میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الکہف کے 7ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا مجموعی طور پر 19واں رکوع ہوگا، اور یہ 7واں رکوع ہوگا سورہ الکہف کا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 50۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اس سے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے ہم پہلے بھی متعدد مقامات پر گفتگو کر چکے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس واقعے کو جتنا تفصیل سے بیان کیا گیا، شاید ہی کوئی اور واقعہ زیر بحث لایا ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کرنا، اس پر تو ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے متعلق یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ اپنی عبادات اور ریاضت کے سبب فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اصلاً یہ فرشتہ نہیں تھا، اور اس کا تعلق قوم جنات سے تھا۔ یہاں پر اس کی واضح تصریح آ گئی، کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، اور خود اس کا کہنا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے کس مخلوق کو تخلیق کیا ہے؟ وہ سورہ رحمان میں ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار۔ آگ سے جو تخلیق کی گئی مخلوق ہے وہ جنات ہیں، انسان کو مٹی سے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں شیطان کے اس معاملے کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کافی تفصیلی طور پر اس کی نافرمانی کا تذکرہ کیا گیا۔ کہیں پر تذکرہ ہے کہ اس نے تکبر کیا، حق کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ یہاں پر واضح طور پر کہا جا رہا ہے وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ اس نے رب کے حکم کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکال دیا فرشتوں کے گروہ سے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو۔ یہاں پر اولاد جو ذریت لفظ استعمال ہوا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ شیطان جو ہے یہ اس کی اولاد بھی آگے چلتی ہے، اور یہ خود ہی نر ہے، خود ہی مادہ ہے۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ بھی بیان کی۔ اور یہاں پر جو لفظ ذریت استعمال ہوا ہے وہ بمعنی متبعین کے، مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے، جیسا کہ امام ابن سیدہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ یہاں پر جو شیطان کے لیے لفظ ذریت استعمال ہوا، تو یہاں پر اس کے متبعین، اس کے ماننے والے، اس کے راستے پر چلنے والے، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔
بہرحال یہ کسی بھی معنی میں استعمال ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے شیطان اور شیطان سے متعلقہ جو افراد ہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے یا اس کی ذریت، وہ بھی ظاہری سی بات ہے شیاطین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شیطان کی کئی اقسام ہیں، اور مثلا یہ انسان کو بعض اوقات مختلف وسواس میں مبتلا کرتا ہے۔ وضو انسان کا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا تو اس کے لیے اس کو ولحان کہا جاتا ہے۔ کچھ شیاطین نماز کے اندر انسان کی توجہ کو بٹا دیتے ہیں، تو ایسے شیاطین کو خنزب کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ خنزب ہے۔ شیاطین کے مختلف کام ہیں۔ کچھ شیاطین میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے ہیں، کچھ شیاطین کوئی بچہ اگر دین کا علم حاصل کر رہا ہو تو اس بچے کو دین کا علم حاصل کرنے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ شام کے وقت شیطان اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور تمام شیاطین سے اس دن بھر کی تمام معاملات کی خبر لیتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا کیا، تو شیاطین پوری خبر دیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ معاملات کیے۔ یہ شیطان کے متبعین ہیں، اس کی ذریت ہے، اس کے مانوی اولاد ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سے اور اس کی اولاد سے دور رہو، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا ہے جو کہ تمہارے باپ ہیں، اور تمہارے باپ سے حسد کی وجہ سے یہ نکالا گیا، تو یہ تمہارے ساتھ کھلی دشمنی کا معاملہ کرے گا جب تک انسان آخری سانس تک نہ پہنچائے، وہاں تک شیطان کا حملہ اس پر جاری رہتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ قبر کے اندر جب انسان سے سوالات وغیرہ کیے جاتے ہیں تو شیطان اس وقت بھی انسان پر حملہ کرتا ہے اور اس کے نظریاتی اعتقادات کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو یہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور جو شخص دنیا میں اس کا متبع رہا ہوگا وہ قبر میں بھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورتحال سے بچائے کہ قبر میں بھی اس کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہ میرا رب ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جب صحابہ اکرام کسی میت کو قبر میں اتارتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین اعددا۔ نہ میں نے انہیں آسمان اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیطان اس کی اولاد نیز جن بتوں کی یہ پرستش کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو یہ مشرکین خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہ تو اللہ نے آسمان اور زمین بناتے وقت حاضر رکھا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت حاضر رکھا تھا۔ یعنی جب ان کو بنایا جا رہا تھا، ان مشرکین کو، نہ اس وقت ان کے بت حاضر تھے، نہ ہی جب کائنات کو بنایا جا رہا تھا وہ اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، جو اس کی تفصیلات سے آگاہ ہوتے۔ جب اس کی تفصیلات ہی نہیں جانتے کائنات کی، تو کائنات کے معاملات میں وہ تدبیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں مشرکین ایک نظریہ رکھتے تھے کائنات کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، لیکن اس کی تدبیرات کے معاملات کے اندر، کائنات کو چلانا، بارش کے معاملات، رزق کے معاملات یا دیگر اولاد وغیرہ کے معاملات، یہ تمام معاملات کے اندر جو بت ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اتنی بڑی کائنات نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے اس کی کمزوری کی بنیاد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کا رد اسی لیے ایسے کیا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تخلیق بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، لیکن کائنات کی تدبیر کے امور کے اندر یہ تمام بت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ان چیزوں کی تفصیلات ہی نہیں جانتے اور ان تفصیلات کے متعلق ان کو معلومات ہی نہیں، تو وہ کیسے اس کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا رہا تھا تو اس وقت یہ بت اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر نہیں تھے، وہ کائنات کا مشاہدہ نہیں کر رہے تھے، اس کی حقیقت سے آگاہی نہیں۔ تو پھر جب کسی چیز کو انسان جانتا ہی نہ ہو تو وہ اس کو کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک شخص جو گاڑی کے متعلق جانتا ہی نہ ہو، اس کو معلومات ہی نہ ہو، تو وہ گاڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈرائیور کیسا بن سکتا ہے؟ یہ ایک عام سی مثال ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَاعَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا تم میرے ان شریکوں کو پکارو وہ تمہاری مدد کرے، اس برے وقت میں آ کر تمہاری معاونت کرے، لیکن ان لوگوں کی چیخو پکار ان کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے اپنے زوم کے مطابق، وہ اس دن گونگے بہرے ہو جائیں گے، وہ اس دن بات ہی نہیں کر سکیں گے، اور ان بتوں کی حقیقت کا انکشاف اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کر دے گا، اور کہیں گے کاش کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، ان بے جان بتوں کو نہ پکارتے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جہنم کا طبقہ ہے جس کو موبق کہا جاتا ہے، یہ جہنم کا ایک بڑا ہی خطرناک طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ ایک جہنم کی وادی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ وَرَعَ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، یعنی جب مجرموں کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا تو وہ جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے آپ اس میں گرنے والے ہیں، یعنی اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا آج ہمارے بچت کا کوئی راستہ نہیں، ہمارے لیے جہنم کو واجب کر دیا گیا، اب ہم جہنم میں گریں گے، اور یہ حالت ان کے خوف کی کیفیت دیکھنے والی ہوگی کہ جب وہ چیخو پکار کریں گے اور گدھے کی طرح ہینکیں گے، لیکن اس دن ان کی چیخو پکار انہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ اگلی آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، اور یہاں پر مثالوں سے مراد اللہ کی الوہیت کے دلائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقلی دلائل، ہر طرح کے دلائل دیے جو کہ تم مشاہدہ کرتے ہو، تمہارے تجربات میں ہیں، تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہو۔ یہاں پر ایک ایسی طبیعت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے جیسے کوئی سرکش انسان ہو جس پر حقیقت کا انکشاف بھی ہو گیا، جس شخص نے حقیقت کو جان لیا، لیکن حقیقت جاننے کے باوجود وہ اس حقیقت کو اپنی زبان سے تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ بہت سے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے تھے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، تو یہ ضد کی وجہ سے تھا۔ اس آیت میں تمام کفار شامل ہیں جو حق کو تسلیم کرنے کی بجائے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ اے نبی یہ دلوں سے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، لیکن زبان سے جہود یعنی ایک ایسے انکار کی طرف جاتے ہیں جو ان کا دل جانتا ہے کہ بات غلط کر رہے ہیں، لیکن ضد انا ہٹ درمی جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، جب انسان ضد میں آ جائے تو وہ حقائق کو مسخ کر دیا کرتا ہے، حقائق جاننے کے باوجود ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کفار کے لیے کہا گیا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اگرچہ اس آیت کا جو نزول ہے وہ نضر بن حارث کافر یا امیہ بن خلف کے متعلق مفسرین نے بیان کیا، لیکن اس آیت کے اندر ایک عمومی قاعدہ بیان کیا گیا، ایک عام سی بات کی گئی جو تمام لوگوں کو شامل ہے۔ نزول اگرچہ اس کا کسی خاص شخص کے لیے ہو، لیکن آیت کے عموم کو مد نظر رکھ کر اس سے گفتگو کی جاتی ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے، اور آیت کا عموم یہ بتا رہا ہے کہ وہ تمام افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے، جدل کرتے تھے، حقیقت کو پہچانتے تھے، لیکن ضد، ہٹ درمی، نسبی حمیت، اپنا بڑا پن، یہ ان کے لیے راستے کی رکاوٹ رہا۔ یاد رکھیے کہ جب انسان میں تکبر جو ہے وہ سرایت کر جائے تو انسان بہت سے حقائق کو مسخ کر دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا، سوائے اس کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔
یہ کلام اس انداز میں کسی شخص کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بار بار جو غلط حرکتیں کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ اپنے اس معاملے سے باز نہ آئے تو آپ کے ساتھ سختی کی جائے گی، آپ کو سختی سے روکا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ تمہارا علاج یہی ہے۔ ان لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے معجزات کا اظہار بڑا واضح طور پر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند توڑ کر دکھایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس راستے پر پایا کہ وہ اسی راستے پر تھے، وہ بت پرستی کرتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، صرف لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے ہمیں کیا کہیں گے، ہمارے باپ دادا کو لوگ غلط کہیں گے، صرف اس ایک حمیت کے اندر ان لوگوں نے حقائق کا انکار کیا، حتیٰ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ چکے۔ چاند توڑنے کا معجزہ تو بہت ہی واضح ہے جو اس دور میں وقوع پذیر ہوا، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود تسلیم نہیں کیا۔ وجہ وہی جو میں پچھلی آیت کے تفسیر میں بیان کر چکا، تکبر ہے، نسبی حمیت ہے، اپنا بڑا پن ہے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حقانیتوں کو جاننے کے باوجود، حقانیت کو جاننے کے باوجود یہ اس طرف نہیں آئے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں اور انہیں میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اسے مذاق بنا لیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبر سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں اور طاعت گزاروں کو ثواب اور جنات کے بلند درجات کی خوشخبری سنائیں، جبکہ کافروں کے لیے نافرمانی کی صورت میں، گناہگاری کی صورت میں عذاب اور جہنم کا دردناک عذاب۔ لیکن کافر باطل باتوں کے ذریعے ان رسولوں سے جھگڑا کرتے ہیں، کبھی انہیں شاعر کہتے ہیں، کبھی انہیں جادوگر کہتے ہیں، اور کبھی کیا اور کبھی کیا کہا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں کہ کفار اپنی اصلاح کرنے والے انبیاء علیہم السلام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ سورہ الانعام ہے تو کیا کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین، اور کفار کہنے لگے یہ کیا ہے، ایک کھلا ہوا جادو، جو نبی یہ لے کر آئے ہیں وہ ہے جادو۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا بل نحن قوم مسحورون، کہ اگر آسمان سے انبیاء علیہم السلام کے چاہنے پر کوئی معجزات ظاہر بھی ہو جائیں تو یہ کیا کہیں گے، بل نحن قوم مسحورون، ہم ایسی قوم ہے جس پر جادو کر دیا گیا، جس کی نظر باندھ دی گئی۔ یعنی ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی کہ اب معجزات دیکھنے کے بعد انبیاء علیہم السلام کے ساتھ لڑتے وقت کیا عذر پیش کر رہے ہیں کہ گویا ہم پر جادو کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے جھگڑے کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 74 میں کیا، یجادلون فی قوم لوط، کہ قوم لوط جو ہے وہ اپنے نبی سے جھگڑنے لگی اور ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگی، انہیں تنگ کرنے لگی۔ میں پورا واقعہ بیان کر آ چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پچھلی قوموں کے احوال کا پھر تذکرہ کیا کہ جیسے ان کے ساتھ کیا گیا، اب یہ انتظار میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی کیا جائے، کہ جیسے ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیا، حجت بازیاں اور دلیلیں اور عقلی دلائل اور اپنے باپ دادا کی تقلید، اندھی تقلید، یہ تمام چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنی۔ وہی کام اب یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں، اگر
تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے رب کے قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے لیکن وہ اس سے منہ پھیر لے۔ یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے کہ انہوں نے کلام الہی سے منہ پھیر لیا اور ان آیات میں سوچ و بچار غور و فکر نہ کرے اور کفر وغیرہ ان تمام اعمال کے انجام کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف کر دی ہیں تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے تاکہ وہ حق بات کو سن کر تسلیم نہ کر سکیں۔ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے جب بھی ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کیونکہ ان کی قسمت کفر کرنا ہی لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے جب اللہ نے کفر لکھ دیا تو پھر انبیاء کو ان کو تبلیغ کرنے کیوں بھیجا گیا؟ پھر انبیاء علیہم السلام جو تبلیغ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اس محنت کا کیا حاصل ہے؟ یاد رکھیے انسان کچھ ایسے افعال کرتا ہے جس سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ توہین آمیز رویہ روا رکھا، انبیاء علیہم السلام کی حقانیت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسے جملے اور فقرات کہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں، تو اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ بدعمالیاں دل پر مہر لگنے کا سبب ہیں، یہ نہیں کہ کسی کے دل پر مہر لگی تو اس کے بعد اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے پہلے اس نے ایسے افعال کیے کہ جس سے اللہ نے اس کا دل مکمل سیاہ کر دیا، اب اس کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان کی بدبختی انتہا پر پہنچ گئی ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اگلی آیت وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت اور ڈھیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ساری زندگی کے گناہ اس کے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے معاف کر دیتا ہے۔ یہ شان مغفرت بھی ہے، یہ شان رحمت بھی ہے، اور اس مہلت سے جو لوگ فائدہ نہ اٹھائیں پھر ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے تمام راستے مفقود کر دیے جاتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا جس میں نہ تخفیف ہے نہ ان سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دی ہوئی مہلت کو ضائع کر دیا۔ جو ان کو وقت دیا گیا اس وقت کو انہوں نے رائیگاں کر دیا، انبیاء کی تبلیغ کو انہوں نے رائیگاں کیا، اللہ کے پیغام کو انہوں نے رائیگاں کیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ وقت مقرر پورا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے۔ کسی نافرمان شخص کو اگر آپ مالی وسعت کے ساتھ دیکھیں، دنیاوی وسائل کے ساتھ دیکھیں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت مقرر تک ڈھیل دے رکھی ہے اور اس کے بعد یہ شخص نشان عبرت بن جائے گا۔ آخری آیت وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ان کی بربادی کے لیے وعدہ کر رکھا تھا۔ کفار کو سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے انجام کو اجمالی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ ان بستیوں میں قوم لوط ہے، عاد ہے، سمود ہے، ان کے واقعات پہلے بیان ہو چکے، جیسے وہ بستیاں اپنی سرکشی کی وجہ سے برباد ہوئیں اور یہ لوگ بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں گے۔ پچھلی قوموں کی مثال دے کر انہیں پھر ایک بار تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کبھی وقت مقرر کا بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ حق پر ہو، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے، یہ وقت مقرر ہے جس پر تم پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اس ڈھیل کو اپنے حق میں غنیمت جانو، نبی کی دعوت کو قبول کر لو، اگر نہیں کرو گے تو پچھلی قوموں کا انجام دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ باتیں ان پر روشن کر دی ہیں کہ یہ لوگ تجارت کے لیے مختلف ممالک، مختلف خطوں میں جاتے تھے، وہاں پر عذاب یافتہ قوموں کے مقامات سے گزرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں وہ اپنے مشاہدے سے دیکھ چکے تھے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کریم کی حقانیت پر کوئی اعتراض وارد ہوتا تو وہ یقیناً کہتے کون سی قوم عاد، کون سی قوم لوط، کون سی قوم سمود، ہم ان قوموں کو نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ان لوگوں کو ان اقوام کا علم مکمل طور پر تھا، اسی لیے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کی حقانیت کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ بڑی مضحکہ خیز بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم کا صدقہ ہمیں قرآن کا کما حقہ فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما